بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلے کا 5واں سبق پیش خدمت ہے۔ دوستو، 5ویں سبق سے ہم مستقل طور پر علم میراث کی ابحاث کو شروع کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی لیکچر ہوئے ہیں وہ سب کے سب تمہید اور علم میراث کی مبادیات کے متعلق تھے۔ تو ہم نے یہاں سے سلسلہ جو شروع کر رہے ہیں وہ علم میراث کی باقاعدہ ابحاث کا سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا حصہ جو ہمارا ہے وہ مستحق اور غیر مستحق کے میراث کی پہچان کے بارے میں، یعنی میت کے رشتہ دار تو کافی ہوتے ہیں، دور نزدیک کے، آیا ان میں سے میراث کا استحقاق کس کے لیے ہے؟ کیونکہ سب کے لیے تو نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے تو ہماری جو بحث ہوگی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا وارث میراث کا حق رکھتا ہے اور کون سا وارث میراث سے محروم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر ہم جو میراث کے استحقاق رکھتا ہے تو اس کا کتنا حصہ بنتا ہے اور اس کو کتنا حصہ آئے گا، اور کیا وہ حساب اور ریاضی کے قاعدے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس کو اس کا حصہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہماری ساری بحث اس کے حوالے سے ہوگی۔ تیسرا حصہ جو ہمارا ہے وہ رشتہ داروں کی 3 قسمیں ہیں، انشاءاللہ جب ہم آگے بحث کریں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ تو اس میں جو دور کے رشتہ داروں میں ذوی الارحام آتے ہیں، تو کیونکہ اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف پایا جاتا ہے، بعض فقہاء ذوی الارحام کو وارث بناتے ہیں اور بعض نہیں بناتے ہیں، تو ان کی توریث کا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی کافی بحثیں ہیں، تو ہم نے تیسرا حصہ اس کا رکھا ہے۔ چوتھا حصہ جو میراث کے متفرق مسائل ہیں ان کے بارے میں رکھا ہے، جیسے کہ پوتے کی میراث کا مسئلہ ہو گیا، یا اسی طرح کوئی شخص وہ گم ہو جاتا ہے، فوجی ہے وہ لاپتہ ہو جاتا ہے، یا اسی طرح سمندری جہاز میں سفر تھا یا ہوائی جہاز کا سفر تھا اور وہ اس کا حادثہ ہو جاتا ہے، تو اب ان اکٹھے اس میں کئی رشتہ دار لوگ ہوں اور وہ فوت ہو جائیں، تو ان لوگوں کی میراث کے کیا مسائل ہیں۔ یہ اس طرح کے مختلف مسائل کو ہم نے چوتھے حصے کے اندر کیا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے۔ تو دوستو، اب ہم باقاعدہ 5ویں سبق کی ابتدا کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ترکہ اور ترکہ کے متعلق 4 حقوق۔ ترکہ یہ لفظ جو ہے یہ ترک سے ہے، ترک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مرنے والا جو اپنے پیچھے جو کچھ اموال اور حقوق چھوڑ کے جاتا ہے تو اسی کو ترکہ کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ ترکہ کا اگر لفظی معنی اور اصطلاحی معنی بیان کرنا ہو تو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو لفظی معنی آپ کہیں گے کہ ترکہ کہ جس کو کوئی آدمی چھوڑ دے اور باقی رکھے، اور اصطلاحی معنی یہ ہو جائے گا کہ ہر قسم کا مال اور مالی حقوق جو میت کی ملکیت میں تھے تو وہ ترکہ میں شمار ہوں گے۔ تو اب ترکہ
یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوگا۔ ایک تو میت کے جتنے بھی مادی مال تھا، جس کو میٹیریل منی کہتے ہیں نا جی انگلش کے اندر، تو اس کے اندر نقدی، سونا، چاندی، پراپرٹی، اور اسی طرح جو میت نے کسی سے قرضے لینے دینے تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ دوسری چیز جو طریقہ کے اندر شامل ہوگی وہ متعین حقوق ہیں، متعین حقوق جن کو انگلش کے اندر رائٹس ان کائنڈ کہتے ہیں۔ تو یہ بعینی مال تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن مال کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی زمین ہے کھیتی باڑی کی، تو اس کو جو پانی کی باری ملی ہوئی ہے، یا اسی طرح کسی کو گزرنے کا حق حاصل ہے کسی جگہ سے، یا اسی طرح کسی نے کوئی چیز رہن رکھوائی ہوئی ہے، تو یہ جتنے بھی حقوق ہیں یہ بعینی معین حقوق ہیں، جن کو انگلش کے اندر ہم رائٹس ان کائنڈ کہتے ہیں۔ تیسری چیز جو طریقہ کے اندر شامل ہوگی وہ متعین چیزوں کے بارے میں اختیارات ہیں، وہ شامل ہوں گے۔ متعین اختیارات کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ویو آپشنز۔ تو اس کے اندر جیسے کسی آدمی نے کوئی موبائل خریدا اور اس موبائل کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے، تو اس نقص کی بنا پر اس موبائل کو واپس کرنے کا جو حق اور اختیار ہے، تو اس کو ہم متعین اختیار کہتے ہیں۔ تو جیسے یہ مرنے والے کو اپنی زندگی میں حق حاصل تھا، تو اسی طرح مرنے والے کے بعد اس کے ورثاء کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ یہ موبائل جا کر کیا کر دیں، واپس کر دیں۔ اسی طرح کوئی مرنے والے نے کوئی معاملہ کیا تھا، کوئی سودا کیا تھا، مثال کے طور پر اس نے کسی کپڑے والے سے 3 جوڑے لے کر آیا تھا کہ گھر والوں کو جو ایک پسند آئے گا تو وہ میں رکھ لوں گا اور باقی واپس کر دوں گا، تو اس کو ہم خیار تعیین کہتے ہیں۔ تو اب جیسے میت کو اپنی زندگی کے اندر یہ تعیین کرنے کا اختیار تھا، تو مرنے کے بعد اس کے جو ورثاء ہیں ان کو بھی یہ اختیار حاصل ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ طریقہ کا حصہ ہیں۔ ایک چوتھی چیز ہے جس کو ہم شخصی اختیارات کہتے ہیں، اور انگلش میں آپ اس کو پرسنل آپشنز کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے نزدیک طریقہ کا حصہ نہیں ہے۔ شخصی اختیار کی آپ مثال سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی نے کوئی گاڑی خریدنے کا کسی سے بات کی، اور اس نے کہا کہ جی گاڑی تو مجھے پسند ہے، لیکن نہ میں فلاں شخص سے مشورہ کروں گا، فلاں دوست سے مشورہ کروں گا، تو اگر تو اس نے تائید کی تو پھر میں یہ خرید لوں گا، اور اگر اس نے اس سے روکا تو پھر میں یہ معاملہ نہیں کروں گا۔ تو اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ اب یہ ایک آدمی کا ذاتی اختیار ہے، تو مرنے کے بعد یہ اختیار یہ آگے طریقہ کے اندر منتقل نہیں ہوگا۔ اسی طرح خیار رویت، یعنی کہ کسی چیز کو بغیر دیکھے خریدا، تو کیونکہ شریعت ہمیں اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ اگر وہ چیز دیکھنے پر پسند نہ آئے تو خریدنے والا اس کو کیا کر سکتا ہے، واپس بھی کر سکتا ہے۔ تو اب ایک آدمی نے کوئی اس طرح بن دیکھے کوئی چیز خریدی، اور پھر ابھی تک اس نے وہ چیز کو دیکھتا تو وہ فوت ہو گیا ہے، تو فوت ہونے کے بعد اب اس کے ورثاء کو اس چیز کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو معاملہ ہو گیا تھا اب وہ ان کو اسی طرح لازم ہوگا۔ طریقہ کی تعریف سمجھنے کے بعد اب ہم 4 حقوق کا اجمالاً جائزہ لیتے ہیں۔
تو ترکہ سب سے پہلے تو خرچ کیا جائے گا میت کے کفن دفن کے اندر۔ کفن دفن سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے مرنے سے لے کر اس کے دفنانے تک، قبر کے اندر داخل کرنے تک کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سب کفن دفن کا حصہ ہیں۔ مزید تفصیل بعد میں کرتے ہیں۔ دوسرا جو ترتیب وار حق آئے گا وہ قرض کی ادائیگی ہے۔ اگر میت نے کسی کا قرض دینا تھا اور وہ اپنی زندگی میں نہیں دے کر گیا تو میت کے ترکہ میں اس کے کفن دفن کے اخراجات کے بعد دوسرا جو خرچہ آئے گا وہ قرض کی ادائیگی کا آئے گا۔ تیسرا جو میت کا حق ہے ترکہ کے متعلق، وہ اگر وہ کوئی وصیت کر کے گیا ہو تو قرض کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ باقی بچ جائے گا تو اس سے وصیت پوری کی جائے گی، لیکن یہ 1/3 مال تک ہوگی، 1/3 سے زیادہ میں درست نہیں شمار کی جائے گی۔ اگر 1/3 سے زیادہ میں تو جب تک ورثاء کی دلی رضامندی شامل نہ ہو تو درست نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو حق ہے وہ ورثاء کے مابین تقسیم کا، یعنی جب وصیت پوری کر لی جائے اور وصیت کے پورے کرنے کے بعد جو مال بچے تو اب اس کے جو شرعی وارث بنتے ہیں تو ان کے درمیان اس مال کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنا۔ میت کے کفن دفن میں اعتدال سے کام لیا جائے گا، نہ تو اسراف کیا جائے گا اور نہ ہی بخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کفن دفن کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میت کو غسل دینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے صابن ہو گیا، لبان ہو گیا، کافور ہو گیا، تو یہ اس کے اندر شامل ہوں گی۔ دوسرے نمبر پہ اگر غسل دینے والا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو بغیر کسی اجرت کے غسل دے، تو غسل دینے والے کو جو اجرت دی جائے گی وہ بھی ان اخراجات کے اندر شامل ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ میت کے لیے جو شریعت نے مسنون کفن رکھا ہے، مرد کے لیے 3 کپڑے رکھے ہیں اور عورت کے 5 کپڑے، تو ان کے اخراجات بھی کیا ہوں گے، اس کے اندر شامل ہوں گے۔ چوتھے نمبر پہ قبر کی کھدائی، تو اگر کیا ہو کہ کوئی بغیر عوض کے کھدائی کرنے والا نہ ہو تو اس کی اجرت دینا یہ بالکل درست ہے، وہ بھی ان اخراجات کے اندر شامل کی جائے گی۔ 5ویں نمبر پہ کہ قبر کی جگہ کی قیمت، تو یہ بھی ان اخراجات کے اندر شامل ہوگی۔ اور 6 نمبر پہ اس کے علاوہ جو بھی ضروری اخراجات ہوں وہ اس کے اندر شامل کیے جائیں گے، جیسے مثال کے طور پر بعض جگہ پہ قبر کی مٹی وہ کمزور ہوتی ہے تو وہاں پر اینٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یا اسی طرح قبر کو بند کرنے کے لیے اوپر جو سلیپیں استعمال کی جاتی ہیں، تو یہ سب ضروری مصارف کے اندر شامل ہیں، تو یہ چیزیں ان اخراجات کا حصہ ہوں گی۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے خود بخود بنایا ہوا ہے کفن دفن کا حصہ، حالانکہ وہ کوئی کفن دفن کا حصہ نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں جن کا ہم خود التزام کرتے ہیں حالانکہ وہ حقیقی طور پر کفن دفن کا حصہ نہیں ہے، ان میں سے ایک تو کفن مسنون سے زائد جتنے بھی کپڑے ہیں وہ ان اخراجات کے حصہ نہیں ہیں۔ تو جیسے بعض علاقوں کے اندر اگر کوئی بڑی عمر کا یا کوئی شیخ فوت ہو جائے تو اس کے کفن میں امامے کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے، تو یہ مطلب مسنون کفن سے زائد ہے، اس کے اخراجات اس کے اندر شامل نہیں کیے جائیں۔ دوسرے نمبر پہ بعض علاقوں کے اندر کفن کے کپڑے سے امام کے لیے جائے نماز بچائی جاتی ہے، تو یہ بھی اس کے اندر ان اخراجات کے اندر شامل نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح عمومی طور پہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو لوگ جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو ان کے لیے کھانا پکایا جاتا ہے
اور باقاعدہ ایک دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ بھی جو اخراجات ہیں وہ کفن دفن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جو لوگ کریں گے تو اگر وارث کر رہا ہے تو وہ اس کے اپنے ذاتی مال میں سے شمار ہوگا، اور اگر کوئی باہر والا کر رہا ہے تو وہ اسی کی طرف سے تبرع ہوگا، وہ کسی سے وصول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح لوگ کیا کرتے ہیں کہ میت کے مال کو غرباء پر، مساکین پر، پھل فروٹ اور اسی طرح کپڑا یا نقدی وغیرہ یہ صدقہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ کفن دفن کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح امام وغیرہ کو کپڑے دینے کا رواج ہے، بعض علاقوں کے اندر چارپائی اور بستر تک دیا جاتا ہے، تو یہ کفن دفن کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہمیں روکنا بھی چاہیے۔ کفن میں اسراف اور بخل دونوں سے بچنا چاہیے۔ تو اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اسراف اور بخل عدد اور تعداد کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ قیمت کے بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ عدد کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کے لیے جو مسنون کفن ہے وہ 3 کپڑے ہیں، اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے کہ مرد کو 3 سے زیادہ کپڑوں میں اور عورت کو 5 کپڑوں سے زیادہ میں کفناتا ہے، تو یہ گویا کہ کیا ہے، اسراف ہے۔ اور اگر 3 کپڑوں سے کم میں اور عورت کو 5 کپڑوں سے کم میں کفنایا جاتا ہے، تو یہ گویا کہ بخل ہو گیا۔ اسی طرح قیمت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر 100 روپے گز کا کپڑا پہنتا تھا، تو اب اسراف یہ ہوگا کہ اس کو ہم جو کفن دے رہے ہیں تو وہ ہم 200 روپے گز والا لے کر دے رہے ہیں، تو یہ قیمت کے اعتبار سے اسراف ہوگا۔ اور اسی طرح قیمت کے اعتبار سے بخل یہ ہوگا کہ ہم اس کو 60 روپے گز والا اگر کپڑا خرید کر پہنا دیں تو یہ گویا کہ بخل ہوگا۔ یہی صورت آپ عورت کے کفن کی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ ترکہ نہ ہونے کی صورت میں کفن دفن کے اخراجات کس کے ذمہ ہوں گے؟ یعنی سب سے پہلے تو اگر کوئی میت فوت ہو جاتی ہے تو اس کے ترکہ میں سے اس کے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں گے، لیکن اگر ترکہ ناکافی ہو یا کسی نے کچھ مال چھوڑا ہی نہیں ہے تو اب کفن دفن کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ تو اس کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ میت کی زندگی میں اس کے اخراجات جس کے ذمے تھے اسی کے ذمے میت کا کفن دفن کا خرچہ بھی آئے گا۔ مثال کے طور پر بوڑھی ماں فوت ہو جاتی ہے، تو جب وہ زندہ تھی تو اس کی اولاد کے ذمے تھا کہ وہ کیا کرتی، اس کی ماں کے اخراجات اور ضروریات کا خیال رکھتی، تو مرنے کے بعد اب ماں کے کفن دفن کی ذمہ داری بھی اولاد کے ذمے ہوگی۔ اسی طرح اگر کیا ہو کہ کسی کے ایسا کوئی وارث ہو ہی نہیں، تو پھر اگر بیت المال کا نظام ہو تو حکومت کے ذمہ ہے کہ وہ کیا کرے، کفن دفن کا بندوبست کرے، اور اگر بیت المال کا سسٹم ہی نہ ہو تو پھر محلے والوں کے ذمہ ہے کہ وہ آپس میں چندہ کریں اور چندہ کر کے اپنے اس محلے دار کے کفن دفن کے اخراجات کو پورا کریں۔ طریقہ کے متعلق دوسرا جو حق ہے وہ قرض کی ادائیگی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ آدمی کی جان وہ اس کے قرض کے ساتھ لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس سے ادا کیا جائے۔ اسی طرح اور بھی احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے دین قرض کے، کہ وہ اسی طرح اس کے حق میں اس کے ذمے میں باقی رہتا ہے۔ تو اسی بنا پر کفن دفن کے بعد ترکہ میں سے جو دوسرا حق ہے
وہ قرض کی ادائیگی ہوگا۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ حقوق العباد، تو جو قرض حقوق العباد کے متعلقہ ہوتا ہے تو قرض سے مراد وہ دین ہے جس کا مطالبہ بندوں میں سے کوئی کرنے والا ہو۔ تو اسی بنا پر حنفیہ کے نزدیک اگر کسی شخص نے حقوق اللہ میں کوئی قرض چھوڑا ہو تو وہ اس کی ادائیگی لازم نہیں ہے، کیونکہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کے ذمے زکوٰۃ بنتی تھی اور اس نے اپنی زندگی کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور مرتے وقت وہ کوئی اس کی وصیت بھی نہیں کر کے گیا، تو اب اس زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا یہ ورثاء کے ذمے کوئی لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ وصیت کر کے جاتا تو پھر ورثاء کے ذمے لازم تھا، تو وہ قرض کی ادائیگی کے بعد تیسرا جو حق ہے وصیت کے نفاذ، وہ اس میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میت کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلقہ جو قرض باقی رہ جاتا ہے وہ اس وجہ سے ادا نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ کا حق ادا کرنا اس کے لیے نیت چاہیے، کیونکہ اللہ کا حق ادا کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کی ادائیگی نیت سے ہوتی ہے، اور کیونکہ مرنے والے کی کوئی نیت باقی نہیں رہی، اسی بنا پر اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلقہ کسی قرض اور کسی دین کی ادائیگی وہ نہیں ہوگی۔ یہاں پر پھر ایک یہ سوال باقی رہتا ہے کہ کفن دفن کو پہلا حق کیوں رکھا اور دین اور قرض کو دوسرے نمبر پہ کیوں رکھا؟ تو اس کی وجہ واضح ہے، کیونکہ اس لیے کہ کفن دفن کی حیثیت وہ لباس کی ہے۔ تو جیسے کوئی شخص اگر اس پر اپنی زندگی میں قرض آ جائے تو قرض آنے کے باوجود قرض خواہ اس سے اس کا گھر لے سکتے ہیں، اس سے اس کی جائیداد لے سکتے ہیں، اس کا مال لے سکتے ہیں، لیکن اس کے کپڑے نہیں اتار سکتے، اس کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا۔ تو اسی بنا پر کفن دفن کو مقدم رکھا ہے اور قرض کی ادائیگی کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے۔ اچھا، تیسرے حق کی تفصیل دوستو یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا تو اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہو تو اس کی وہ وصیت پوری کی جائے گی، لیکن یہ باقی ماندہ مال کے تیسرے حصے تک وصیت ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، تو اس کے اندر وصیت کی مشروعیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ظاہر بات ہے جب آدمی کے کفن دفن کی ضرورت پوری ہو گئی اور اسی طرح اس کے ذمے جو قرض تھا اس کی ادائیگی ہو گئی، تو اب جو مال بچا ہے یہ میت کا گویا کہ اپنا مال ہے، تو اس کو وہ ایسے مصرف میں بھی خرچ کر سکتا ہے کہ جس سے اس کے دل کو خوشی اور تسلی ہو۔ تو اس بنا پر اگر وہ کوئی بھی وصیت کرتا ہے تو اس کے تیسرے حصے تک اس وصیت کو پورا کریں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو سعد بن ابی وقاص چاہتے تھے کہ وہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہائی کافی ہے اور تہائی بھی زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جاؤ یہ بہتر ہے کہ یہ کہ آپ ان کو فقیر چھوڑ کے جائیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ان اللہ تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث اموالکم زیادۃ فی اعمالکم، کہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے
تمہارے لیے ایک صدقہ رکھا ہے تمہاری وفات کے وقت کہ تم اپنے اموال میں سے تیسرے حصے کا صدقہ کر کے اللہ کے ہاں اپنے اعمال بڑھا سکتے ہو۔ یہاں ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر وصیت کو قرض کے اوپر مقدم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، تو اس کے اندر وصیت کو ذکر کرنے میں دین سے پہلے رکھا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وصیت دوسرے نمبر پر ہوتی اور قرض کیا ہے وہ تیسرے نمبر پر ہوتا۔ تو اس کا جواب دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ بالدین قبل الوصیہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے میت کے حقوق کی ادائیگی میں قرض کو وصیت سے پہلے ادا کرتے دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بنیاد پر اس کو رکھا۔ تو اب پھر یہ بات کہ پھر قرآن پاک کے اندر وصیت کو مقدم کرنے کی حکمت کیا ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر وصیت کو اس وجہ سے مقدم رکھا کیونکہ عام طور پہ وصیت وہ مسکین اور غریب اور محتاج لوگوں کا حق ہوتا ہے، تو تاکہ لوگ اس کا زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ قرض خواہ اس کا خود مطالبہ کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ اگر کوئی اس کی ادائیگی کے اندر سستی کرے گا تو قرض خواہ وہ جبر بھی کر سکتا ہے، سختی کر سکتا ہے اپنا حق وصول کرنے کے لیے۔ لیکن وصیت کیونکہ عام طور پہ ضعفاء اور کمزور محتاج لوگوں کا حق ہوتا ہے، تو وہ تو ایسا کوئی جبر نہیں کر سکتے ہیں، تو قرآن پاک کے اندر وصیت کو پہلے ذکر کر کے یہ بتایا کہ وصیت کی ادائیگی کے اندر بھی اسی طرح اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد جو چوتھا حق ہے وہ ورثاء کا ہے، چوتھے نمبر پہ ورثاء ہیں۔ تو اب وصیت کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا تو اس کو ورثاء کے درمیان ہر ایک کے حق استحقاق کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا، جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اب وہ ورثاء اور ان کی کون سی قسمیں ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارا سبق ختم ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔